حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی بارگاہ کا لنگر خانہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ امام ربانی قیوم زمانی عالم علوم مقطعات قرآنی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ سرہند شریف پنجاب میں ہے۔ حضرت کے آستانے کا کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں۔ صوفیاء کرام نے اپنی خانقاہوں میں لنگر کا بڑا زبردست اہتمام کیا، اسی وجہ سے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت کے آستانے پر بھی لنگر جاری ہے۔ یہ چولہا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، بڑا زبردست چولہا ہے، بہت بڑا چولہا ہے، اس پر توا رکھا ہوا ہے اور اس توے پر ایک ساتھ میں کئی روٹیاں بن رہی ہیں۔ 2 وقت کا لنگر حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں بنایا جاتا ہے، تمام زائرین کو بلا تفریق مذہب و ملت کھلایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا تقرأ السلام وتطعم الطعام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ لوگوں کو سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ تو صوفیہ کی خانقاہوں میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ خلیفہ محمد صادق رضا صاحب جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا تمام نظام دیکھتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور یہ حضرت نے ہمیں لنگر خانہ دکھایا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا۔ یہ چولہا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ایک ساتھ میں کئی روٹیاں بن رہی ہیں۔ یہ دال ہے، یہاں پر پیور ویج لنگر ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام نے لنگر کو بھی رواج دیا اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ لنگر تمام ہی لوگ کھا لیں، اس طرح کی چیزیں لنگر میں بنائی جائیں۔ یعنی گوشت تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف ایک طبقے کے لوگ کھا سکتے ہیں، لیکن ویج جو لنگر ہوتا ہے وہ تمام ہی لوگ کھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام نے اپنی خانقاہوں میں ایسے لنگر کو رواج دیا کہ جس لنگر کو ساتھ میں بیٹھ کر کے تمام مذاہب کے لوگ، تمام ہی علاقوں کے لوگ اور تمام ہی نظریات کے لوگ اور تمام زبانوں کے بولنے والے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھا سکیں، تاکہ انسانیت میں اتحاد پیدا ہو، اللہ کے بندوں میں محبتیں پیدا ہوں، اللہ کے بندوں میں اتفاق پیدا ہو اور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں تو محبتیں پیدا ہوں۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوستان کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تمام زائرین کرام ہیں جن کے سامنے کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ خاص بات ہمیں یہ لگی کہ یہاں پہلے خواتین کو کھانا دیا جاتا ہے۔ لیڈی فرسٹ کا تصور تو آج آیا ہے، لیکن صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں یہ چیزیں پرانے زمانے سے پائی جاتی ہیں۔ یہاں جو خواتین ہیں پہلے ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ وومن رسپیکٹ کی بات کرنے والوں کو یہ تصویر بھی دیکھنی چاہیے اور آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان تمام لوگوں کو یہ دکھائیں کہ کس طرح سے خانقاہوں میں مہیلاؤں کو عزت دی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ دال ہے اور اسی طرح سے ہفتے کے الگ الگ دنوں میں سبزیاں تقسیم ہو گئی ہیں، سبزیاں بٹی ہوئی ہیں کہ کس دن کیا بننا ہے، اسی حساب سے یہ سبزیاں بنائی جاتی ہیں۔ بہت زبردست لنگر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی لنگر کھایا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کہ امام ربانی مجدد الفسانی کی بارگاہ میں کبھی حاضری دی ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اگر نہیں گئے ہیں تو ضرور حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا احسان امت مسلمہ پر کیا ہے کہ آج اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسلام کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کا کام امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی سے لیا۔ لیکن اس لنگر خانے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دوسری قوموں نے، خاص طور سے سکھ برادری نے ہم سے لنگر کا سبق سیکھ کر کے اپنے یہاں لنگر کو ڈیولپ کر لیا اور دنیا میں وہ عزتیں پا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں حالات کے چلتے بالکل ٹریڈیشن کو اپنایا ہوا ہے اور روایتوں سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں۔ جس طرح سے لنگر کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، ہم نے دور حاضر کے تناظر میں لنگر کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا، حالانکہ ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، حضور کو بڑا پسند ہے یہ کام۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔